میں گھر گئی تو کچھ عجیب سے لوگ میرے گھر پہ موجود تھے۔ میرے والد بھی گھر پہ تھے اور ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ وہ 4-5 نوجوان تھے، ہٹے کٹے بدماش قسم کے۔ کہنے لگے، ہاں جی صاحب، آپ کو بڑی شرافت سے سمجھا رہے ہیں۔ ارے ہمارا گھر آپ نے کیسے خرید لیا جب ہم نے بیچا ہی نہیں، وہ بھی اتنے سستے داموں؟ یہ ہمارا گھر ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے خالی کر دو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے، بھائی صاحب میں آپ کو کتنی بار سمجھاؤں، میری ساری جمع پونجی اس گھر کو خریدنے میں لگ چکی ہے اور میں آپ کو کاغذات بھی دکھا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا جس نے گھر کے کاغذات پکڑے۔ کہنے لگا، آپ کے ساتھ دھوکے بازی ہو گئی ہے، یہ تو نقلی کاغذات ہیں۔ میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، شاید اس لیے دھوکہ کھا گئے تھے، اور میں نے ان کاموں پہ کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ میں ہی ان کاغذات کو دیکھ لیتی کہ اصلی تھے کہ نقلی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، میرے والد نے مجھے کمرے میں جانے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی اندر گئی تو میری پھپھو بھی کمرے کے دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، ہمارے ساتھ تو بڑا فراڈ ہو گیا، ہم تو سڑک پہ آ گئے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے سڑک پہ آ گئے؟ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے والد لڑنے جھگڑنے لگے کہ نکلو میرے گھر سے باہر، میں نہیں مانتا تم لوگوں کی باتوں کو، میرا سب کچھ اس مکان پہ لگ گیا ہے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہونے لگے۔ شور کی آواز باہر تک گئی تو کئی پڑوسیوں کے گھر کھلے۔ آنے جانے والے مسافر ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھنے لگے کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ شخص میرے باپ کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ دیکھ بڈھے، ہم ابھی تک تمیز سے بات کر رہے تھے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اگر تم نے 2 دن کے اندر اندر خالی نہیں کیا تو میں پولیس لے کے آؤں گا، دھکے مار کے تمہیں نکال دوں گا یہاں سے۔ اسی وقت ابو ذر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ بھی کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ میرے والد نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، دیکھو بیٹا، میں بہت غریب انسان ہوں، میری ساری جمع پونجی لگ چکی ہے، میں اپنی بیٹی اور بہن کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ سب لوگ باہر سے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اندر آنے کی ہمت صرف ابو ذر کی ہوئی۔ 2 منٹ اس نے بات سنی، پھر اندر آ گیا۔ اندر آ کے اس نوجوان کے سامنے کھڑا ہو گیا جس نے میرے باپ کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگا، ہٹا، تیری ہمت کیسے ہوئی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ اس زور سے دھاڑا کے سامنے کھڑے نوجوان نے فوراً گریبان چھوڑ دیا۔ میرے والد اسے دیکھنے لگے۔ میرے والد نے ابو ذر سے کہا، دیکھو بیٹا، تم یہاں سے جاؤ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرے والد کو خاموش کروا دیا۔ چاچا جی، مجھے بات کر لینے دیں، ان لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ نوجوان شاید ابو ذر کو جانتا تھا۔ کہنے لگا، ابو ذر، ہمارے لفڑے میں مت پڑو، تیرا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خریدی ہے جبکہ ہم نے بیچی ہی نہیں، تو انہوں نے کیسے خرید لی؟ ابو ذر کہنے لگا، تیرے پاس اصل کاغذ ہیں؟ اگر یہ جگہ تیری ملکیت ہے تو جا پہلے اصل کاغذ لے کے آ، میں بھی تو دیکھوں یہ تیری کتنی ملکیت ہے۔ وہ نوجوان کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ دیکھ، یہ میرا اور اس بڑے صاحب کا معاملہ ہے، تو جا، تیرے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ تو جانتا ہے میں کس کا آدمی ہوں۔ ابو ذر کہنے لگا، میری بلی مجھی کو میاں، میرے علاقے میں تو مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ بھی کسی اور کی۔ یہ کہتے ہی اس نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا۔ اس گھر کا معاملہ میرا معاملہ ہے، یہاں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے مجھ سے بات کر، اور آج کے بعد اگر میری اجازت کے بنا اگر تم نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یاد رکھنا ہڈیاں توڑ کے کچرے میں پھینک دوں گا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کا گریبان پکڑ کے بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے باہر گھسیٹ رہا تھا، اسے باہر سڑک پہ پھینک چکا تھا۔ دوسرے نوجوان بھی گھبرا کے خود بخود ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے بہن کے ٹکو، آج کے بعد مجھے اس دروازے کے پاس بھی نظر آئے نا تو اپنی شکلیں پہچان نہیں پاؤ گے۔ باقی کے نوجوان بھی باہر نکل گئے۔ وہ نوجوان جو اس کے دھکے سے سڑک پہ گرا تھا کہنے لگا، دیکھ لوں گا تمہیں ابو ذر، تم نے شیر کی پچھاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے، شمشاد بھائی تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ ایسی کی تیسی تمہارے شمشاد کی، میرے علاقے میں آ کے اگر بدماشی دکھائے گا یا شریف لوگوں کو پریشان کرے گا تو ماں کی قسم جان نکال لوں گا تم لوگوں کی۔ نکلو یہاں سے، تمہارے شمشاد بھائی کو میں دیکھ لوں گا، اسے کہنا مرد کا بچہ ہے یا ماں کا دودھ پیا ہے تو آ کے مجھ سے ڈیرے پہ ملے، اور اگر آج رات وہ ڈیرے پہ نہ آیا تو کہنا چوڑیاں پہننے کے لیے میں اسے بھجوا دوں گا۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنی۔ بڑے غصے سے کہتا ہوا وہ بھی باہر نکل گیا۔ میرے والد، میں اور میری پھپھو ہم آنکھیں پھاڑے ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا، چاچا جی آپ یہاں پہ تسلی سے رہو، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ابو ذر کے ہوتے ہوئے کوئی آپ پہ انگلی اٹھا پائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ میں فوراً سے دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ میرے والد کہنے لگے، ان کے پاس شاید اصل کاغذات ہیں، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کوئی اتنا بڑا فراڈ کر جائے گا۔ او چاچا جی، کہہ دیا نا آپ سے، آپ نے فکر نہیں کرنی، ابو ذر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہاتھ بھی لگا جائے، گھر سے نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، باقی یہ کاغذی کارروائی بھی میں کروا دوں گا۔ چاچا جی آپ سمجھو یہ مکان آپ کا ہو گیا،
میرے والد کہنے لگے ایسے کیسے ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یہ جھوٹے کاغذ ہیں۔ وہ خود آگے بڑھ آیا، اندر آیا، ٹیبل سے وہ کاغذات اٹھائے جو وہ آدمی میرے والد کو یہ کہہ کے دے کے گیا تھا کہ یہ گھر آپ کی ملکیت ہو چکا۔ ان پہ اس نے ایک نظر ڈالی، دوسرے ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو بل دینے لگا، کہنے لگا 5 جماعتیں پاس کی ہیں میں نے، پھر بھی اصل نقل کی پہچان ہے۔ چاچا جی آپ کے ساتھ کسی نے بے ایمانی کر دی ہے۔ آپ نے جس بندے سے یہ مکان خریدا ہے بس اس کا نام پتہ مجھے بتا دیں، اب وہ کہاں بیٹھتا ہے یہ بتا دیں۔ میرے والد نے اس کا نام بتا دیا، اس کی اسٹیٹ ایجنسی کا نام بھی بتا دیا۔ کہنے لگا چلے بس ٹھیک ہے۔ کاغذات وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، باہر نکل کے کہنے لگا جی دروازہ بند کر لیں، کھلا بھی رہے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس گھر پہ ابو ذر کا پہرا ہے، کسی کی کیا مجال کے نظر بھی اٹھا کے دیکھ لے۔ وہ بات میرے باپ سے کر رہا تھا لیکن دروازے کے پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے میں تھی۔ میں دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس کی نظریں میری متلاشی تھیں۔ پھر چلا گیا۔ میری پھپھو ابھی تک روئے جا رہی تھی، میرے والد بری طرح سے گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر پھپھو کہنے لگی یہ کیا مصیبت پڑ گئی، وہ تو ویسے ہی چھٹا ہوا بدماش ہے، اس کا ہمارے گھر آنا جانا تو ہمیں بدنام کر دے گا۔ میرے والد کہنے لگے میں نے تو اسے بلایا تک نہیں، خود ہی اندر آ گیا، خود ہی بدماشی دکھانے لگا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ہمارے گھر کے کاغذات تک لے گیا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں اس گھر کو بیچ دیتا ہوں۔ میری پھپھو کہنے لگی ارے نقلی کاغذات پہ کون مکان خریدے گا؟ بھائی صاحب ہم تو بڑے برے پھنس گئے۔ اچھا تم یہ رونا بند کرو، میں کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ تمہارے پاس ان کاغذات کے ڈپلیکیٹ بھی تھے، فوٹو اسٹیٹ، ذرا وہ مجھے دینا۔ میری پھپھو الماری سے ڈپلیکیٹ کاغذات لے آئیں جو فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں موجود تھے۔ میرے والد کہنے لگے سب سے پہلے میں کچہری جاتا ہوں، وہاں جا کے کسی وکیل سے بات کرتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاؤں گا۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی۔ میرے والد باہر چلے گئے، میں ابھی تک یونیفارم میں ملبوس تھی، پریشانی تو مجھے بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں زیادہ تیز ترار قسم کی لڑکی نہیں تھی، مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ پتہ نہیں وہ شخص ہمارے کاغذات لے کے کہاں چلا گیا اور کیا کرے گا۔ بہرحال ابا رات تک واپس آئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ واقعی دھوکے بازی ہو گئی، یہ کاغذات نقلی ہیں اور یہ مکان کسی بیوہ عورت کا تھا، مگر ناجائز اس پہ بہت سے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان میں سے کسی نے یہ مکان ہمیں جعلی کاغذ بنا کے بیچ دیا۔ وکیل کہنے لگا کہ آپ کو میرے پاس اس وقت آنا چاہیے تھا جب آپ مکان خرید رہے تھے تاکہ جانچ پڑتال کروا لی جاتی، بہت سے لوگ اس مکان کے دعوے دار ہیں، تبھی تو میں سوچوں کروڑوں کا مکان ہمیں لاکھوں کا کیسے مل گیا، میری تو ساری جمع پونجی چلی گئی۔ میرے والد سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میں ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ ابھی تک ہمارے گھر میں کسی نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی، میں نے کہا ابا انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، جب ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا، چلے نہ کھانا کھا لیں۔ پھپھو نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میرے والد کہنے لگے میری تو بھوک ہی مر گئی ہے بیٹا، مجھے تو لگتا ہے ہمیں اس گھر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت شکستہ پا لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے ہم پہ، ہم مل کے پار کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میرے والد اٹھتے دروازے پہ دستک ہوئی، چاچا جی دروازہ کھولیں، ابو ذر کی آواز تھی۔ میرے والد کہنے لگے جاؤ بیٹا اندر جاؤ۔ میں اندر چلی گئی، میری پھپھو بھی پریشان تھی، اس لیے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ ہی ہم لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابا ابو ذر کو ڈرائنگ روم میں لے گئے، اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جس سے ابا نے مکان کی سودے بازی کی تھی، ساتھ میں وہ لوگ بھی تھے جو اس مکان کی ملکیت کے مالک بنے ہوئے تھے، سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے۔ میرے والد اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، پھر جس سے انہوں نے مکان خریدا تھا اس سے کہنے لگے کہ تم نے کیوں مجھے دھوکہ دیا، کیوں مجھ سے جھوٹ بولا، میری ساری جمع پونجی اس پہ لگ گئی، میں تو کہیں سے بھی قصوروار نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگے ایسے کرو میاں میرے پیسے واپس کر دو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص شرمندہ شرمندہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ ابو ذر کہنے لگا کیا سوچا تھا تم نے، میرے علاقے میں دھوکے بازی کرے گا اور میں تجھے بخش دوں گا؟ وہ کہنے لگا میں ان حاجی صاحب کے پیسے واپس کر دیتا ہوں۔ میرے والد بھی پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابو ذر کہنے لگا نہ، سودا مکان کا کیا ہے نا، مکان ہی ان کے نام ہوگا۔ جو اس بیوہ کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ مکان شمشاد صاحب کو بیچ دیا۔ شمشاد صاحب کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا، وہ کہنے لگا یہ مکان میں سوا کا ہے کیا، چلو جلدی اندر بیٹھو۔ افتخار بھائی نے ڈانٹ پلائی۔ یزدان چونکا، واقعی وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، اگر وہ پھر بیمار پڑ گئی تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم لڑکی کو بھی سزا دی۔ اپنے اعصابی تناؤ میں وہ جیسے ساری انسانیت بھلا دیتا تھا، سارا قصور اپنے کھاتے میں ڈالتے وہ جیسے شرمندہ ہو رہا تھا۔ سوری شزا، وہ گویا ہوا۔ کس بات کے لیے؟ آپ جانتے ہیں مجھے بارش میں بھیگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی، اس نے دیکھا وہ پھر نارمل ہو رہا تھا۔ واپسی پر انہوں نے آئس کریم ضرور کھائی تھی، البتہ یزدان شرمندگی ظاہر کر رہا تھا، میری وجہ سے تم لوگوں کو ڈنر ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اٹس آل رائٹ یزدان۔ اس دن افتخار بھائی اور یزدان کہیں گئے تھے، یہ نادر موقع تھا۔ وہ یزدان کے کمرے میں آ گئی،
شاید اس کے ذہنی خلفشار کے متعلق کوئی سراغ مل جائے۔ اس کا سوٹ کیس کھلا تھا، ایک آدھ کپڑا باہر جھانک رہا تھا۔ شزا نے سوٹ کیس کھنگالا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، ڈائری قسم کی کوئی شے بھی نہیں تھی۔ وہ سارے کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھی، تبھی سفید شرٹ میں سے چند تصویریں پھسل پڑی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ شزا نے تصویریں سمیٹی اور ایک تصویر کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا۔ 1 2 3 یہ ساری تصویریں صبا اور یزدان کی تھیں۔ دلہن بنی صبا، نکاح نامے پہ دستخط کرتی، یزدان بھی سائن کرتا۔ یہ سب کیا تھا؟ شزا کو لگا جیسے اس کے بہت قریب کوئی گولا زوردار آواز میں پھٹا ہے۔ اس کا سر گھوم گیا۔ تو کیا یزدان ہی وہی مکار اور دھوکے باز شخص ہے جس کی دھوکے بازی کی وجہ سے صبا قبر کی تاریکیوں میں اتر گئی؟ تو کیا یہ وہ آدمی ہے جس نے صبا کے جذبات سے کھیلا اور پھر دامن چھڑا لیا؟ وہ صبا کا قاتل ہے، صبا کا مجرم؟ اس کے ہاتھ صبا کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ اتنے دنوں سے ایک قاتل کو مہمان بنائے رہی، اس کی خدمتوں پہ کمر بستہ اس کے لیے ہلکان ہوتی رہی۔ اف خدا! اس کے ہاتھوں سے تصویریں پھسل کر قالین پر بکھر گئی۔ وہ مکار صبا کے بعد اب اسے شکار کرنے آیا ہے، اسے اپنے دام میں پھانسنے، اس پہ داؤ پھینکنے۔ وہ کھڑی نہ رہ سکی، لڑکھڑا کے کرسی پہ گر سی گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب صوبیہ کو پتہ چلے گا وہ اس کی بہن کے قاتل کی مہمان نوازی کرتی رہی، جبکہ وہ اس کا قاتل تھا، اسے سرعام پھانسی پہ لٹکانا چاہیے تھا، بیچ چوراہے پہ کوڑے مارے جانے چاہیے تھے، اور وہ اس شخص کے طلسم میں گرفتار ہوئے جا رہی تھی۔ دروازے پہ کھٹکا ہوا، یزدان کی صورت نمودار ہوئی۔ ارے شزا آپ! وہ اندر آ گیا۔ وہ اپنی ہی رو میں اندر آیا تھا، مگر پھر جیسے جھٹکا کھا کے رک گیا۔ مس شزا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ایک نظر شزا پہ ڈالی اور دوسری نگاہ قالین پہ بکھری تصویروں پہ۔ لمحے بھر کے لیے یزدان کا رنگ متغیر ہوا، مگر پھر اس نے خود کو اگلے ہی لمحے سنبھال لیا۔ یہ تصویریں؟ وہ غرا کے مقابل تن گئی۔ ان تصویروں نے تمہارا پول کھول دیا، تمہارے گرد تنے پردے کھینچ دیے، تم فریبی، دھوکے باز، مکار۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا لہجہ ڈول رہا تھا۔ حیرت اور صدمے نے جیسے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے، اور یزدان حیرت سے گنگ تھا۔ صبا میری بہن جیسی تھی، اسے دھوکہ دے کے تمہیں کیا ملا بے رحم انسان؟ تم صبا کو نکاح کے بندھن میں باندھ گئے اور پھر پلٹ کے خبر بھی نہ لی۔ وہ تمہاری راہ تکتے تکتے ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ شزا، میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں بہت دیر بعد وہ سنبھلا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بے حد جنونی ہو رہی تھی، وہ اس کی طرف لپکی۔ وہ اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا۔ شزا نے اس کا گریبان پھاڑ ڈالا، اس کے چہرے پہ ناخن گاڑ دیے۔ شزا، ہوش میں آؤ، پلیز میری بات سنو۔ ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے صبا سے نکاح کیا تھا، وہ میری چاہت تھی، مگر مجھے کچھ نہیں سننا، تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اسے دھکیل رہی تھی۔ اس شور شرابے پہ افتخار بھائی بھی اندر آ گئے۔ اندر کا منظر انہیں بھونچکا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ کیا شزا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے، شزا کو تھام لیا۔ وہ ہنوز چیخ رہی تھی، افتخار بھائی یہ صبا کا قاتل ہے، اسے گولی مار دیں، اسے گھر سے نکال دیں۔ ہوش میں 2 دن وہ بخار میں تپتی رہی، نیند میں بھی وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، احتشام مجھے بچاؤ، یہ مجھے نوچ کھائیں گے، تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میں آرزو کا خیال رکھ رہی تھی، اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کے مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا۔ 2 دن بعد اس کا بخار کچھ کم ہوا اور وہ ہوش میں آئی تو مجھے دیکھ کے رونے لگی۔ میری والدہ سے کہنے لگی، اماں احتشام نے اچھا نہیں کیا، وہ اچھا نہیں ہے، اس نے مجھ جیسی ایک عام لڑکی کو ٹک ٹاکر بنا دیا اور میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا۔ میں نہیں بھی چاہتی تھی تب بھی وہ زبردستی مجھ سے ویڈیو بنواتا تھا اور بیہودہ ویڈیوز بنواتا تھا، کہتا تھا یہ محبت ہے، ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کو محبت کیسی کرنی چاہیے۔ اور اس روز جب مجھے اس کی ضرورت تھی، اس کے تحفظ کی ضرورت تھی، تو وہ مجھے مردوں کے بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ کوئی مجھے ایک ہاتھ سے کھینچ رہا تھا، کوئی دوسرے ہاتھ سے، اور کوئی مجھے کہیں غلط جگہ سے ٹچ کر رہا تھا اور کوئی کہیں سے، اور میں چلا رہی تھی، اسے پکار رہی تھی اور وہ نہیں تھا۔ کیا ایسا ہوتا ہے شوہر جو عورت کو مردوں کے ہجوم میں، بلکہ مرد نہیں بھیڑیوں کے ہجوم میں چھوڑ دے؟ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی مجھے چھپا لے، کیونکہ
وہ لوگ مجھے برباد کر چکے تھے. مجھے سمندر کے پانی میں لے جا کے میرے ساتھ انہوں نے بہت غلط حرکتیں کی ہیں. جب تک پولیس پہنچی میں لوگوں کی بہت بیہودہ حرکتوں کا نشانہ بن چکی تھی. اور اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہاری روتے ہوئے ویڈیو بناؤں گا, تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی. اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے, اسے صرف ویڈیو وائرل کرنی ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو عزت دے, تحفظ دے, اپنی بیوی کو اپنے تک رکھے, اسے دوسروں کی گندی نظروں سے بچائے. بس 1 منٹ لگا تھا مجھے یہ فیصلہ کرنے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میری والدہ رو رہی تھیں. میں نے آرزو کو تسلی دی اور کمرے سے باہر آ گئی, لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ داؤد کو کیسے کال کروں. یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مجھے طلاق ہی نہ بھیج دے. میں اسی کشمکش کا شکار تھی جب میرا جی متلانے لگا. میں سیدھا واش روم میں بھاگ گئی. مجھے الٹی ہونے لگی. میری والدہ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے میری دونوں بیٹیوں کو نظر کھا گئی. وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں تو پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں. میں نے سکون کا سانس لیا تھا. کم از کم مجھے طلاق نہیں ہو سکتی تھی. میں گھر آئی, اپنی والدہ سے کہا کہ اماں میں واپس جا رہی ہوں اپنے گھر. میرا داؤد بہت اچھا ہے, جو لوگوں کی غلیظ نظروں سے مجھے بچاتا ہے. پلیز مجھے نہیں کرنی کسی رضا سے شادی. میری والدہ چپ چاپ نظریں چرائے ہوئے تھیں. وہ سمجھ گئی تھی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. میں نے داؤد کو فون کیا. 3 بیلوں کے بعد اس نے فون اٹھایا. بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہیں کس بات کی جلدی ہے, لیکن قانونی کارروائی ہے, کچھ دن لگ جائیں گے. چھوڑ دوں گا تمہیں, کر لینا اپنی مرضی سے شادی جہاں تمہارا جی چاہے. اپنی زندگی آزادی سے جینا. پھر میں رونے لگی. کہنے لگا اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا داؤد آئی ایم پریگننٹ. یہ سن کے شاید اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. کہنے لگا حالہ کیا کہا تم نے؟ میں شاید غلط سن رہا ہوں, تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پلیز مجھے لینے آ جاؤ, مجھے نہیں چاہیے طلاق. وہ کہنے لگا ہاں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں. تم سچ میں واپس آ رہی ہو نا؟